نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص إلهي آمين. Lesson number 302 سورة النازعات آیت نمبر 1 to 46 1 سے لے کر 46 تک انشاءاللہ. سورۃ النازعات سورۃ النبا کے بعد نازل ہوئی ہے. یہ بھی مکی سورت ہے. اس سورت کے شروع میں نزاع کی حالت کا ذکر ہے. میت کی روح بال بال سے رگ رگ سے نکالی جاتی ہے، کیونکہ ہماری روح جسم میں گوندھی ہوئی ہے. جہاں تک کافروں کی روح کی بات ہے تو فرشتے بڑی سختی سے اسے نکالتے ہیں، اور ان کے آس پاس بیٹھے لوگوں کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ جان نکل رہی ہے اور کتنی سختی سے نکل رہی ہے. لیکن نیک لوگوں کی ارواح یہ فرشتے بہت آسانی سے نکالتے ہیں، جیسے بوتل سے ڈھکن کو ہٹا دیا جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کھینچنے والے ہیں غرق ہو کر، ڈوب کر. یہ وہ فرشتے ہیں جو کافر انسانوں کی روحوں کو پوری قوت اور شدت سے نکالتے ہیں. یہ فرشتے ان کے جسموں میں ڈوب جاتے ہیں. یعنی کچھ لوگوں کی روحیں فرشتے بہت مشکل سے نکالتے ہیں. اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے اس کا علم تو اللہ ہی کو معلوم ہے. وَالنَّاشِطَاتِ، اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو آسانی سے نکالنے والے ہیں، یعنی روح کو نشطہ نکال لینا. یہاں ان فرشتوں کی قسم کھائی جا رہی ہے جو مومنوں کی روحوں کو تیزی اور نرمی سے نکالتے ہیں، گویا ان کے انہوں نے بند کھول دیے ہوں. یہ فرشتے بھی بالکل ایسے ہی جان نکالتے ہیں کہ کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. تو مومن کی روح فرشتے سہولت، آہستگی اور خاموشی کے ساتھ سارے جوڑ ڈھیلے کر کے نکال لیتے ہیں. یہ دونوں ابن عباس کے قول ہیں. ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن آدمی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ملک الموت اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے پاکیزہ جان، اللہ کی مغفرت اور رضا کی طرف نکل آ. چنانچہ وہ اس طرح نکل آتی ہے جس طرح مشکیزے سے پانی کا قطرہ بقطرہ نکلتا ہے. اور جب کافر دنیا سے رخصت ہونے کو ہوتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو موت کا فرشتہ اس کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے خبیث جان، اللہ کی ناراضی اور غصے کی طرف نکل آ. اس پر وہ اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے، یعنی عذاب کے ڈر کی وجہ سے وہ روح نکلنا نہیں چاہتی، تو وہ اس طرح سے اسے سختی سے کھینچتے ہیں جس طرح بھیگی ہوئی اون میں گرم سلاخ کھینچ کر نکالی جاتی ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا. اس حدیث سے آپ اچھے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جان کنی کے وقت مومنین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے اور کافرین کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہوتا ہے. جان کنی مشکل بھی ہو سکتی ہے اور جان کنی آسان بھی ہو سکتی ہے. اس کا ڈیپینڈ کس پر کرتا ہے؟ اعمال پر ڈیپینڈ کرتا ہے. نشتہ کہتے ہیں بند کھول دینا، اسی لیے یہاں پر آسانی اور نرمی اور سہولت کا معنی آ رہا ہے. والسابحات، اور ان کی جو تیرنے والے ہیں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو تیرنے والے ہیں. سبحا تیرنا، تیزی سے تیرنا. والسابحات سبحا، یہ وہ فرشتے ہیں
جو آسمانوں سے اللہ کے احکام اور اوامر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں، گویا کہ وہ تیرتے ہیں۔ ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو روح کو آسانی سے آسمان میں لے کر تیرتے ہیں۔ فالسابقات سبقا، پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر۔ یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی وحی کی طرف لپکتے ہیں اور شیاطین سے سبقت کر کے اسے اللہ کے رسولوں تک بحفاظت پہنچاتے ہیں تاکہ شیاطین انہیں چوری چھپے سن نہ لیں۔ اس کا ایک اور معنی بھی کیا جاتا ہے کہ فالسابقات سبقہ سے وہ فرشتے مراد ہیں جو ارواح کے متعلق اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے، ان روحوں کے بارے میں اللہ کی طرف سے جو حکم ملتا ہے اس کی بجا آوری کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اس حکم کو ماننے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا، پھر تدبیر کرنے والوں کی کام میں، یعنی ان فرشتوں کی قسم جو کسی کام کی تدبیر کرنے والے ہیں۔ یہ وہ فرشتے ہیں جن کو اللہ نے عالم بالا و زیری، یعنی جو عالم میں اوپر کا حصہ ہے اور جو نیچے کا حصہ ہے، کہ بہت سے کام سپرد کر رکھے ہیں۔ فرشتے اللہ کے حکم سے اس کائنات کے بہت سارے کام کرتے ہیں، مثلا بارش برسانا، پودے اگانا، ہواؤں کا انتظام سنبھالنا، رحم مادر میں بچوں کی نگہداشت کرنا، جنت اور دوزخ کا انتظام سنبھالنا، پھر اسی طرح سے سمندروں، حیوانات، ان سب کے بھی انتظامی امور کو دیکھنا۔ فالمدبرات امرا کا ایک اور معنی یہ کیا جاتا ہے کہ ان فرشتوں کو جو حکم ملتا ہے عذاب یا ثواب کا تو عمل درآمد کی تدبیر کرتے ہیں۔ پہلی مراد یہ تھی کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو تدبیر امور کائنات پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہیں، اور دوسری مراد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی حکم ان ارواح کے بارے میں عذاب یا ثواب کا ان کو دیتا ہے تو یہ اس کی عمل درآمد کی تدبیر کرتے ہیں۔ 5 قسم کے فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کی خبر تم کو دی جائے گی۔ یہ جواب قسم ہے جو کہ محذوف ہے، حذف کر دیا گیا ہے، اور آگے سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں اس میں قیامت کی ہولناکیوں کا بیان ہے۔ تو ہم سب کو خاتمہ بالخیر ہونے کی بہت زیادہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار دعائیں خاتمہ بالخیر کے لیے ملتی ہیں، حسن خاتمہ کے لیے ملتی ہیں۔ ہم سب کو یہ بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جیسی زندگی ہم گزاریں گے ویسا ہی ہمارا خاتمہ ہوگا۔ اگر ہم نیکیوں بھری زندگی گزاریں گے، فرما برداری کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو انشاءاللہ موت بھی اسی حال میں آئے گی۔ ایمان والی موت، تقوی والی موت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہماری زندگیوں میں منافقتیں ہیں، ہماری زندگیوں میں نافرمانیاں ہیں، تو کچھ بعید نہیں کہ موت بھی کسی ایسے ہی عمل پر ہو جائے، سزا کے طور پر۔ اسی لیے جہاں ہم سب کو خاتمہ بالخیر کی دعا کرنے کی ضرورت ہے، وہاں اس کے لیے کوشش کرنے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ جو جس حال میں مرے گا وہ اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر 5 طرح کے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا۔ اور ان سب کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں
کہ تم دوبارہ ضرور زندہ کیے جاؤ گے اور تمہارے اعمال کی خبر تم کو دی جائے گی اور اسی کے مطابق تمہارا انجام ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم، جس دن، ترجفو کانپے گی، الراجفہ کانپنے والی۔ رجفہ کہتے ہیں ایک جھٹکے کے بعد دوسرا جھٹکا، اور یہاں پر الرجفہ گولتا آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ مبالغے کی ہے، مؤنث کی نہیں ہے، یعنی یہ لفظ کا حصہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مبالغے کے لیے آئی ہے۔ یوم ترجف الراجفہ، جس دن کانپے گی کانپنے والی۔ مراد یہاں سے نفخہ اولا ہے، جسے نفخہ فنا بھی کہتے ہیں، جس سے ساری کائنات کانپ اٹھے گی، لرز اٹھے گی اور ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تتبعها پیچھے آئے گی اس کے، الرادفہ پیچھے آنے والی۔ تتبعها ہا کی ضمیر الراجفہ کے پاس جا رہی ہے، یعنی اس لرزے کے بعد ایک اور لرزہ آئے گا، مراد نفخہ ثانی ہے۔ یہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے سب لوگ زندہ ہو کر قبروں سے نکل آئیں گے۔ دوسرا نفخہ پہلے نفخے سے 40 سال کے بعد ہوگا، لیکن پھر بھی اسے رادفہ کہا گیا ہے کیونکہ پہلے نفخے کے بعد ہوگا، پیچھے آئے گا۔ یعنی نفخہ ثانی نفخہ اولا کا ردیف ہے، یعنی پہلے جھٹکے کے بعد پھر دوسرا جھٹکا آئے گا۔ قلوبن کچھ دل، یومئذ اس دن، واجفہ دھڑکنے والے ہوں گے۔ ابن عباس نے واجفہ کا معنی خائفہ کیا ہے، یعنی دل ڈر رہے ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، نگاہیں ان کی دبی ہوئی ہوں گی، سہمی ہوئی ہوں گی۔ ان لوگوں کی آنکھیں جہنم کی ہولناکیوں کو دیکھنے کی وجہ سے ذلیل اور حقیر اور جھکی ہوئی ہوں گی۔ یقولون کہتے ہیں، کہنے والے کفار مکہ ہیں، اِنَّا کیا بے شک ہم، لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ البتہ پھیرے جانے والے ہیں پہلی حالت میں۔ مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا ہم اپنی پہلی حالت پر پھیرے جائیں گے؟ اور رد فی الحافرہ بطور محاورہ استعمال ہوا ہے، یعنی جہاں سے چلا تھا وہیں پر واپس جانے والا۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ قبر کے گڑھے میں پہنچ کر کیا پھر الٹے پاؤں زندگی کی طرف واپس کیے جائیں گے؟ یعنی ہماری جو گلی سڑی ہڈیاں ہیں ان میں دوبارہ جان پڑ جائے گی۔ اِذَا كُنَّا کیا جب ہوں گے ہم، عِظَامًا ہڈیاں، نخرہ گلی سڑی۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہاں پر حافرہ کو جو لفظ ہے، حفرہ کے دو معنی ہے، پہلی حالت کو بھی کہتے ہیں جو کہ ترجمے میں واضح ہے، اور دوسرا کھودی ہوئی زمین کو بھی کہتے ہیں۔ تو ان کو ایسا لگتا تھا کہ کیسے ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، اور اس وقت زندہ ہوں گے کہ جب ہماری ہڈیاں بالکل بھربھری ہو گئی ہوں گی۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً کیا جب ہوں گے ہم ہڈیاں بھربھری۔ نخرہ کا جو لفظ ہے نون خا را سے ہے، خراٹے لینے کو بھی کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہڈیوں میں سوراخ ہو جانا، ہڈیوں کا کھوکھلا اور بوسیدہ ہو جانا۔ ان کو یہ معاملہ مشکل لگتا تھا، ناممکن لگتا تھا، کہتے تھے یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ جن قدموں پر چلے ہوں انہی قدموں پر آپ کو پلٹنے کے لیے کہا جائے تو مشکل ہوتی ہے نا، تو ان کو بھی یہ چیز مشکل لگتی تھی، ناممکن لگتی تھی۔ قولو انہوں نے کہا، تل کا یہ، اذن تب، کرتن واپسی ہے، خاسرہ گھاٹے کی۔ کافر کہتے تھے کہ اگر واپسی ہوئی تو پھر ہم مارے گئے، یعنی اس وقت لوٹنا تو خسارے والا ہوگا،
یہ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد اگر ہمیں زندہ کیا گیا تو ہم ضرور خسارہ پائیں گے. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، انہوں نے کہا یہ تب واپسی ہے گھاٹے کی. فإنما ہی، تو بے شک وہ یعنی قیامت، زجرۃ واحدہ، ایک ڈانٹ ہے، بس ایک ہی. زجرہ کہتے ہیں خوفناک آواز والی ڈانٹ. قیامت تو بس ایک خوفناک آواز میں ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ، تو اچانک وہ بِالسَّاہِرَةِ، میدان میں ہوں گے. ساہرہ کا جو لفظ ہے سین ہا اور رو سے ہے، معنی نیند کا اڑ جانا، لیکن ترجمہ آپ دیکھیں کیا کیا گیا ہے، میدان میں ہوں گے. میدان مرادی معنی ہے جہاں کوئی سو نہیں سکتا خوف کی وجہ سے. ساحرہ ہموار زمین کو بھی کہتے ہیں جس پر چمکتی ریت ہو، جس پر بکثرت آمد و رفت ہو. تو میدان محشر میں ایک ڈانٹ سے سب جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ کا یہ ایک ایسا امر ہوگا جسے ٹالا نہ جا سکے گا. جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے اور دیکھنے لگیں گے، پھر ایک میدان میں آ کر جمع ہو جائیں گے جسے میدان محشر کہا جاتا ہے. تو یہاں تک قیامت کی ہولناکیوں کا بیان کیا گیا کہ جیسے ہی تم مرو گے پھر ایک دن آئے گا جس دن تم سب نے جی اٹھنا ہے، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا. اور وضاحت قرآن پاک میں ان الفاظوں میں کی گئی، یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. بیچ میں ذکر کیا گیا کہ مشرکین مکہ بعث بعد الموت کے انکاری ہیں. یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، وہ کہتے ہیں جیسے ہم مرنے سے پہلے تھے کیا ویسے ہی دوبارہ ہو جائیں گے. اذا کنا عظاما نخرہ، جبکہ ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو گئی ہوں گی. قالوا تلک اذن کرۃ خاسرہ، اگر واقعی یہ واپسی ہے تو ہم مارے گئے. ایسا وہ کیوں کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کے اعمال سخت سرکشی پر مبنی تھے، نافرمانی پر مبنی تھے. انہوں نے کبھی جواب دہی کا احساس رکھا ہی نہیں، اسی لیے اعمال میں جو گراوٹ تھی اس کو یہ جانتے تھے. وہ کہتے تھے اگر واپسی پلٹنا ہوا تو تم مارے گئے، تو ہم خسارے میں ہی ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو صرف ایک ڈانٹ ہوگی. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاہِرَةِ، سب نے ایک میدان میں جمع ہو جانا ہے. اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة.